بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از مکین نوازش موٹیویشن اسپیکر، اور آج کے سیشن میں بہت ہی اہم پیغام لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیغام ہے جی امن و محبت کا، یہ پیغام ہے جی پیار و خلوص کا، اور یہ پیغام ہے جی نفرتیں اور عداوتیں ختم کر کے متحد ہونے کا۔ دیکھیے جی، لوگوں کے درمیان کامیابی کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ ہے متحد ہونا۔ جب تک لوگ آپس میں متحد نہیں ہوں گے اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے اس کامیابی کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو یا اس کامیابی کا تعلق اخروی معاملات پر مبنی ہو۔ کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک وہ متحد نہ ہوں۔ اور متحد ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو ہم نے فرسٹ آف آل ختم کرنی ہوں گی۔ تو وہ دوریاں جو ہیں، جو نفرتی عداوتیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، بیسک کیا توجیہات ہیں، تو اس سیشن میں ہم سب سے پہلے اس وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انسان دوسرے انسان کی جو ہے نا مزاج سے واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ اس سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف پیدا کیا ہے، وہ نیچرلی طور پر، فطرتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ، نفرتیں اور عداوتیں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مزاج سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ایک ایسا انسان جو معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دو لوگوں کے درمیان نفرتیں اور جو ہے نا وہ عداوتیں پھیلاتا ہے، تو اس کی مزاج میں کون سی ایسی عادات ہیں، بیڈ ہیبٹس ہیں جو ہے نا دو لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ وہ وجوہات جان کر، وہ توجیہات جان کر ہم اپنے اندر سے وہ بہتری جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے ہم مزاج سے واقفیت، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر انسان میں جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ زندگی میں قرابت داری کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح لیتا ہوں کہ ایک سب سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے چھوٹا، تو سب سے پہلا جو ہے نا اس کا وہ دوستانہ ہوتا ہے، اس کے والدین سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے۔ جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی زندگی میں لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسکول لائف میں جو اس کی کلاس فیلوز ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو والدین ہوتے ہیں تو اس میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو پراپر ٹائم اس نے والدین کو دینا ہوتا ہے تو اس میں سے اب وہ شارٹلی جو ہے نا وہ والدین کو جائے گا، کیونکہ اس نے آگے بھی اس نے اسکول میں بھی اپنے جو ہے نا فیلوز ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اگلا سٹیپ آتا ہے، وہ کالج میں جاتا ہے اسکول سے، تو پھر اس میں اس کی زندگی میں مزید لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر شارٹلی جو ہے نا اس کا زندگی کا جو ہے نا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا جاتا ہے، اور جو پراپر ٹائم پہلے وہ دیا کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو اس میں جو ہے نا وہ کافی کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر سٹیپ چڑھتے وہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی کے معاملات وہ جابز میں آتا ہے، اور اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ملک پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں پھرتا ہے تو اس کی زندگی میں لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنے والدین سے جتنا وقت گزارا تھا تو اس کے معاملات والدین کے ساتھ تھے یا اسکول فیلوز کے ساتھ تھے، جو پراپر ٹائم وہ ان کو دیا کرتا تھا اس میں وہ شارٹلی اس کو کچھ وقت دے گا، تو اس سے وہ محسوس کریں گے جی ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی یا ہمارا جو کلاس فیلو یا ہمارا جو دوست ہے وہ ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے وہ زندگی کے مختلف سٹیپس چڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں صاف ظاہر ہے اس نے دوسروں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو یہ جو وجوہات ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح سے دوسرے مثالیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو تیسری وجہ ہے وہ ہے جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نا پیسے کا ضرورت بھی انتہائی ضروری ہے۔ جو رقم ہے، جو دولت ہے، جس انسان کے پاس ہوتی ہے وہ شاہانہ زندگی گزارتا ہے، وہ عاشقانہ زندگی گزارتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ لے لیں، دو شخص ہیں، ایک شخص جو ہے نا وہ وافر مقدار میں اس کے پاس دولت ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو حسب ضرورت اپنی زندگی کے معاملات گزار رہا ہے، تو بنسبت اس کے وہ زیادہ جو ہے نا وہ زندگی کو اچھی طریقے سے جو ہے نا پرپوز کر سکتا ہے جس کے پاس دولت زیادی ہے۔ جس کے پاس دولت رقم زیادی ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو وہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول زیادہ رکھتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے پاس زیادہ جاتا ہے، وہ تحفہ تحائف دے کر محبتیں زیادہ بانٹنے کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس کی بنسبت وہ دوسرا جو شخص ہے جو حسب ضرورت اپنی زندگی ضرورت مطابق گزار رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ پراپر وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اپنے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے جو زندگی کے معاملات میں جو رہنے والے اس کے لوگ ہیں تو ان کو پراپر وہ جو ہے نا ٹائم نہیں دے سکتا، ان کے پاس نہیں جا سکتا، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ ہے ہماری زندگی میں خواہشات کا لامحدود ہو جانا، لامتناہی طور پر ہماری زندگی میں خواہشات ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ تو سب سے بڑی ایک
یہ ہے کہ جب ہم کسی مقصد کے حصول کے لیے یا کسی ہم خواہش کے تکمیل کے لیے کسی راہ پر ہم چلتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمیں اس کا جو ہے نا بنیاد کا پتہ نہیں معلوم ہوتا، اور نہ ہی ہم اس کے جو ہے نا جو انجام ہوتا ہے اس سے ہم روشناس نہیں ہوتے. سب سے بڑا یہ وجہ ہوتی ہے. اور نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں آیا ہمیں کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت کی قوت نہیں ہے. دیکھیں جی، صبر اور جو برداشت ہے اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے. صبر ایک علیحدہ چیز ہے، برداشت ایک علیحدہ چیز ہے. صبر آپ کو یہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ اس چیز کو جو آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی جو پریشانی یا کسی بھی طرح کی کوئی دشواری آتی ہے تو آپ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو یعنی کہ ختم کر کے یا اس کو محسوس نہ کرتے ہوئے جو ہے نا صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے نا اس کو آپ ذہن سے اتار دیں، ختم کر دیں. یہ ہے صبر. جو برداشت ہوتا ہے، برداشت آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ فی الفور تو جو ہے نا اس کو چپ کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں آپ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے معاملات میں دیکھیں، زندگی میں دوستانوں میں دیکھیں، اور اپنے جو آپ کی قرب جوان میں رہنے والے لوگ جو ہیں، کبھی آپ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی سے آپ جو ہے نا وہ نفرت یا عداوت پھیل جاتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ برداشت تو کرتے ہیں لیکن آپ بدلہ نہیں کی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب برداشت کرتے ہیں اس میں ایمان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، ایمان ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اگر صبر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. اگر آپ صبر کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور آپ مدد طلب کریں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. اور آپ کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ جو اچھا ہونا ہے، جو برا ہونا ہے، وہ اس خالق کی کائنات کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا الہی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے. اور آپ کو یہ بھی اس چیز کا گمان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے. اور جب برداشت کی قوت جو ہوتی ہے اس میں آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا اللہ عز و جل کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے میں اس کو برداشت کرتا ہوں، لیکن اس کو یعنی کہ یہ میری مسلسل میری زندگی کا جو ہے نا وہ حصہ بن گیا ہے. یہ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہو، انسانوں سے ہو، لوگوں سے ہو، تو آپ جو ہے نا یہ برداشت کی قوت جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں. تو برداشت کی قوت اپنے جو ہے نا جسم میں نہ لائیں، اپنے دماغ میں نہ لائیں، اپنے اندر نہ لائیں، بلکہ صبر کی جو قوت ہوتی ہے وہ اپنے اندر لائیں، تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ خوشحال ہو سکے. اگر آپ بہتر ہوں گے، اگر آپ خوشحال ہوں گے تو آپ کی زندگی میں رہنے والے جتنے معاملات کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی زندگی سے جو ہے نا وہ افادہ حاصل کرتے ہوئے وہ بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہی آخر میں پیغام یہی ہے کہ آپ جو ہے نا پیار محبت پھیلائیں، نفرت عداوتیں ختم کریں، کیونکہ یہ جو نفرت عداوتیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ دوریوں کا سبب بنتی ہے. اور دوریوں کے علاوہ جو ہے نا یہ ماں باپ کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو بہن بھائیوں کے ہیں، جو ہمسایوں کے درمیان ہیں، یہ جو دوسرے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ قتل و غارت تک حد پہنچ جاتی ہے. آپ سوشل میڈیا اگر یوز کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں دیکھیں تو کبھی جو ہے نا وہ بیٹا ماں کو جو ہے نا وہ قتل کر رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا بیٹا باپ کو جائیداد کی بنا پر قتل کر رہا ہے، یا بہن بھائیوں کے درمیان کچھ توجیہات کی بنا پر جو ہے نا وہ دوریاں ہیں. تو یہ بہت زیادہ پیچیدگیاں ظاہر کرتا ہے. جو بری چیز ہوتی ہے وہ حقیقتاً وہ بری ہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کے اندر سے جو بری عادات ہیں ان کو ختم کریں، اچھائیاں پیدا کریں، اور اچھائیاں جو ہے نا اپنے معاشرے کے اندر پیدا کریں، تاکہ آپ کی زندگی بھی خوشحال ہو اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے جو معاملات کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی خوشحال ہو، اور ہمارا پاکستان بھی خوشحال ہو. اور اس طرح ہم محبت اور پیار اور خلوص کا جو ہے نا ہم پیغام دیتے ہی چلیں، اور تمام نفرتیں اور تمام اختلافات اور جتنے بھی دوریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور ہم سب ایک ہو جائیں، اور سب ہم متحد ہو جائیں. اور اتحاد کا پیغام ہم اپنے ملک کے باہر بھی دیں، اپنے قوم کے علاوہ دوسری قوموں کو بھی دیں. تو انشاءاللہ اس طرح ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.